بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، علم نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، آج جو ہے کم سے کم ابتدائی حصے میں جو ٹاپک ہے وہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ بہرحال حضرت ابوالفضل العباس کی ذات گرامی قدر، بندہ کیا بولے ان کے بارے میں، جن کو انسان کی عقل درک نہ کر پائے اور جو انسان کی سمجھوں میں آنے والی شخصیت نہ ہو، تو اس شخصیت کے بارے میں انسان کیا بول سکتا ہے۔ بہرحال ہماری تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جو بعض لوگوں نے کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے بس نقل کر رہا ہوں، باقی تو اللہ ہی اللہ ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں اس بات کے اوپر کہ حضرت ابوالفضل العباس کے پدر بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کا باپ علی جیسا ہو تو وہ کیسا شاہکار ہوگا، یعنی جب نگینہ تراشنے والا علی ہو تو آپ خود سوچ لیں کیسا تراشا ہوگا علی نے عباس کو۔ میرا خیال یہ ہے کہ ختم مرتبت کے علاوہ کوئی تراشنے والا اگر ہو سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ختمی مرتبت کا شاہکار ہیں علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کا شاہکار ہے عباس علمدار۔ عباس علیہ السلام ان کے والد بزرگوار، یہ ان کی والدہ گرامی قدر۔ دیکھیں، انسان ساتھ زندگی گزارتا ہے تو زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ زندگیاں تو نہیں گزاری ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی انسان کو محسوس ہوتی ہیں کہ انسان انہی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ معرفت کا کیا عالم ہوگا اس خاتون کا۔ نقل کیا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے تقریباً 10 سال، شاید 1-1.5 مہینے بعد، حالانکہ 10 سال کہہ لیں آپ، 10 سال بعد جناب ام البنین سے حضرت علی کا عقد ہوا ہے۔ 10 سال کا فاصلہ درمیان میں۔ یہ شہزادی عقد کر کے امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائی ہیں، نہ خود کبھی اپنے آپ کو حسن و حسین کی ماں سمجھا، اور نہ ہی اپنے بچوں کو حسن و حسین کو اپنا بھائی سمجھنے دیا۔ خود بھی اپنے آپ کو ان بچوں کی، بالآخر تھی تو ماں ہی نا، لیکن جس انداز سے برخورد کرتی تھی بچوں کے ساتھ، تو وہ انداز ایسا تھا جیسے وہ آقا ہوں اور یہ کنیز ہوں۔ اور آپ کے سامنے حسین کو کبھی بھی عباس نے بھائی کہہ کے نہیں بلایا، ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ عباس کو اس نہج پہ تربیت دی ہے کہ کبھی حسن اور حسین کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنا آقا سمجھنا۔ اور حقیقتاً حق ادا کیا ہے حضرت عباس نے اس بات کا کہ ان کو آقا سمجھا ہے، آقائی کا حق ادا کیا ہے۔
ان کی آقائی کا۔ نام ان کا جناب ام البنین کا فاطمہ ہے، قبیلہ بنی کلاب سے ان کا تعلق تھا، فاطمہ کلابیہ کہلاتی ہیں، اور ان کی جو شادی کے لیے ان کو چوز بھی حضرت عقیل نے کیا تھا۔ قصہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے بھائی سے کہا، حالانکہ خود بالآخر امام وقت تھے، علم غیب بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ظاہری اعتبار سے جو مہارت تھی حضرت عقیل کی، انصاب کے اندر بہت زیادہ مہارت تھی، تو ان سے کہا کہ کوئی ایسی خاتون تلاش کر کے دو کہ جس سے مجھے بہادر بیٹا پیدا ہو، اور حضرت عقیل نے ان خاتون کا بتایا، اور جو لکھا گیا ہے رشتہ بھی لے کر حضرت عقیل ہی گئے تھے، خواستگاری کے لیے حضرت عقیل تشریف لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا عقد ہوا۔ جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ عرب کے مشہور ترین شجاع افراد میں سے ان کے بزرگان تھے، شجاع ترین افراد۔ تو اب آپ خود سوچیں، کوئی ویسے تو وہ مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر عام طور پہ حسن حسین کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو علی کی شجاعت ایک طرف اور قبیلہ بنی کلاب کی شجاعت دوسری طرف، اور ان دو شجاعتوں کا ملاپ ہے حضرت عباس۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ ان کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا، جس کو باپ کے خون سے بھی شجاعت ملی ہے اور ماں کے دودھ سے بھی شجاعت ملی ہے۔ یہ جناب اچھا، ان کی جو پہلی بات میں نے عرض کی کہ انہوں نے کبھی خود کو بھی اپنے آپ کو سٹیٹس نہیں دیا ماں کا، ان بچوں کی حسن و حسین و زینب و ام کلثوم کی ماں کا سٹیٹس خود اپنے حساب سے اپنے آپ کو بھی نہیں دیا، اپنے آپ کو ان کی خدمت گزار ہی سمجھتی رہیں، اور بچوں کو بھی اسی طرح سے تربیت کی۔ یہ ایک طرف سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاتون کی معرفت کا لیول کیا ہوگا کہ جو سمجھتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ فاطمہ کی اولادیں ہیں۔ دوسری طرف پھر انسان غور کرے ان کی معرفت کے عالم کو کہ جب گھر میں تشریف لائی ہیں تو نام کیا تھا ان کا؟ فاطمہ، لیکن لوگوں کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ ان کو فاطمہ کے نام سے پکارا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حسنین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ کہیں فاطمہ کا نام سن کے دیکھیں، بالآخر زخم کہتے ہیں نا، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، وہ مرہم اس وقت بنتا ہے کہ جب زخموں کو کریدا نہ جائے۔ اگر بار بار لفظ فاطمہ، کلمہ فاطمہ فاطمہ سنیں گے تو وہ بچے کب بھلا پائیں گے؟ لہذا کہیں بچوں کا زخم تازہ نہ رہے، بچوں کو اس نام کو سن کے اپنی ماں کی یاد نہ آئے، علی کو اس نام کو سن کے اپنی زوجہ کی یاد نہ آئے، انہوں نے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ اس کو فاطمہ کے نام سے بلایا جائے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ کس معرفت کے لیول کی یہ خاتون ہے، جس کی معرفت کا یہ عالم ہو کہ جس کو اتنا احساس ہے کہ علی اور اولاد علی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، چاہے وہ میرا نام ہی کیوں نہ ہو، لہذا لوگوں کو اس نام سے پکارنے کی اجازت نہیں دی۔ جناب ام البنین سے شادی ہوئی، اور اس شادی کے نتیجے میں 4 بیٹوں کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ 4 بیٹے حضرت علی اور ام البنین سے اس دنیا میں آئے۔ بعض جگہ پہ 1 بیٹی اور بعض جگہ پہ 2 بیٹیوں کا بھی کچھ تذکرہ ہے، لیکن بہت واضح تذکرہ، حتیٰ مجھے جتنا میں نے دیکھا نام بھی نہیں ملے، جتنا میں دیکھ پایا ہوں تو ان بیٹیوں کا کوئی خاص نام بھی نہیں ملا۔ البتہ 1 بیٹی کا نام ملا ہے ام البنین کی، نہ حضرت عباس کی، نہیں سوری، وہ ام البنین کی نہیں، لبابہ کی، وہ بعد میں تذکرہ آئے گا، معذرت۔ بہرحال ان کا اسی حد تک ہے، یہ 4 بیٹوں کا تذکرہ ہے، اور بعض نے کہا 1 بیٹی، بعض نے 2 بیٹیاں، لیکن بالآخر ان کا بھی بہت کوئی کلیئر خاکہ، ان کا نام وغیرہ، کوئی ان کی خصوصیات وغیرہ، ایسا کوئی خاص تذکرہ مجھے تو کم سے کم جتنا میں دیکھ پایا ہوں نہیں ملا۔ ان 4 بھائیوں کا تذکرہ ملا ہے۔ عباس سب سے بڑے تھے، جعفر، عثمان اور اون، یہ 4 بھائی بیان کیے جاتے ہیں جو چاروں کے چاروں کربلا کے واقعے میں موجود تھے، اور
تو مجھے یاد پڑا ایک جگہ میری نظر سے گزرا تھا، شاید تقریباً 2 سال کا ان کی ایج کے درمیان ڈفرنس تھا۔ سب سے بڑے بھائی حضرت عباس تھے، اور انہی 4 بیٹے ہونے کی وجہ سے جناب فاطمہ کلابیہ کی کنیت جو ہے وہ ام البنین پڑی، یعنی بیٹوں کی ماں۔ اور کیونکہ انہی بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھیں، لہذا کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ بقی جایا کرتی تھی، گریہ کیا کرتی تھی، ان کے بعد نالوں اور اشعار کے اندر یہ جملات ملتے ہیں کہ اب مجھے ام البنین کے نام سے نہ بلایا کرو، اس لیے کہ جن بیٹوں کی وجہ سے میں ام البنین تھی وہ بیٹے ہی کہاں رہے۔ تو ام البنین ان بیٹوں کی وجہ سے کہلائیں، اور مولا کی شہادت کے تقریباً 20 سال پلس مائنس کچھ زندہ رہی ہیں، لیکن وفادار اتنی تھیں کہ ان کے بعد انہوں نے عقد نہیں کیا، کسی سے بھی عقد نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ان کی وفات کی تاریخ وغیرہ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ واضح سی چیز کم سے کم مجھے نہیں ملی ہے۔ یہ حضرت عباس کی والدہ کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اچھا، حضرت عباس بہرحال میں نے کہا نا کہ خود یہ ایک با ایمان با وفا معرفت والی خاتون تھیں، دوسری طرف سے امیر المومنین کی آغوش، پھر حسن و حسین جیسے بھائی، زینب ام کلثوم جیسی بہنیں۔ آپ سوچیں کہ ایک بچہ جو پرورش پا رہا ہے وہ کن سایوں میں پرورش پا رہا ہے؟ علی جیسا شخص، ام البنین جیسی ماں، حسن و حسین جیسے بھائی، زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں، ان کے زیر سایہ تربیت پا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک اگر اچھا مربی مل جائے تو انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو جس کو اتنے سارے مربی ملیں، اور ایسے مربی کہ جن کی واقعاً تاریخ میں کوئی مثال ہی نہ ہو، ایسے تربیت کرنے والے ہوں، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بعض زیارت نامے کے جملوں کو اگر انسان دیکھے تو وہ جملے حضرت عباس کے لیے استعمال ہوئے جو عام طور پہ معصوم ائمہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ بائن کے عصمت کے اعتبار سے ہمارا جو نظریہ ہے جو عصمت کا ائمہ کے حوالے سے، اس اعتبار سے ہم لوگ نہیں قائل کہ حضرت عباس یا حضرت زینب ویسی عصمت کی حامل ہوں جو ائمہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن بالآخر بعض علماء نے ان کو غیر معصوم بھی نہیں مانے۔ یعنی ایک درمیان برزخ ہوتا ہے نا، جیسا برزخ ہے ایک فترہ زمانی ہے جو درمیان میں ہے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کے، کیونکہ ہم نے ایک برزخی کیفیت قرار دی ہے کہ ایک سب نے ایک ٹرمینالوجی بنائی ہے عصمت صغریٰ کی۔ وہ عصمت جو ائمہ کی عصمت ہے، وہ عصمت جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت ہے، وہ ہے عصمت کبریٰ۔ اور یہ جو عصمت ہے جس کے بعض لوگ قائل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عصمت صغریٰ ہے۔ تو اتنے معصوموں کے زیر سایہ تربیت کرنے پانے کا کچھ اثر تو آنا تھا عصمت کے حوالے سے، لہذا اس انداز سے تربیت پائی۔ بچپن کے واقعات بعض آپ نے سنے ہیں۔ ایک روز امیر المومنین کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین، اور کہتے ہیں کہ بیٹا کہو ایک، واحد کہا واحد، کہا آپ کہو اثنین، خاموش ہو گئے۔ جب وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ جس زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو اسی زبان سے میں 2 کہوں، اس سے مجھے شرم آتی ہے خدا کی بارگاہ سے۔ دیکھیں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، لیکن یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے سنی اعتبار سے بہت چھوٹا ہو لیکن معرفت کے اعتبار سے بہت آگے ہے۔ وَإِلَّا ہمارے تو اچھے خاصے جوان بچوں کو اس قسم کی باتیں نہیں آتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ ایک گود میں بیٹھنے والا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، حالانکہ سن اتنا نہیں لکھا گیا وہاں پر، لیکن بالآخر گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹا ہی بچہ ہوگا نا، کوئی بڑا بالغ بچہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ گود میں بیٹھنے والا بچہ، اس کی معرفت کا یہ عالم ہے، اس کی توحید کا یہ عالم ہے، اور کیوں نہ ہو، جس
بچے نے اس علی کی گود میں پرورش پائی ہو کہ جس نے لوگوں کو توحید سکھائی ہو، جس کے سکھانے سے لوگ موحد بنے ہوں، تو اس کی توحید کا تو یہی عالم ہوگا نا۔ تو یہ بچہ اسی طریقے سے اگر شجاعت کے حوالے سے دیکھیں اس بچے کی، 12 سے 14 برس کا سن ہے۔ صفین کے میدان کے ایک دو واقعات نقل کیے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تو تلوار وہیں چلی ہے، باقی تو آپ کو معلوم ہے اتنی تلواریں نہیں چلی ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی کی جنگوں کی بات کر رہا ہوں، مشہور 3 ہی جنگیں ہیں۔ تو صفین میں علی کے لشکر سے ایک نقاب پوش نوجوان کہہ لیں، بچہ کہہ لیں، بالآخر طویل القامت تھے، ان کے قد و کاٹ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ اتنے طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کا پیر زمین کو ٹچ ہوتا تھا۔ تو جب بچہ اگر اس قسم کا ہو تو ظاہری بات ہے، اگر 12-13 سال کا بھی ہو تو جوان ہی لگتا ہے۔ اب نقاب لگایا ہوا ہو تو ایک نوجوان فرض کریں نکل رہا ہے علی کے لشکر کی طرف سے، اور اس انداز سے میدان میں آئے ہیں کہ معاویہ کی لشکر کے جو فوجی ہیں ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھے اس کے مقابلے کے لیے، کسی میں جرت نہیں ہے۔ تو معاویہ نے، حاکم شام نے، اس کا جو ایک نامی گرامی سپہ سالار تھا، اس کو کہا، ابن شعثہ اس کا نام نقل ہوا ہے، ابن شعثہ سے کہا کہ جاؤ تم جاؤ جا کے اس نوجوان سے، اعلیٰ بچے سے جو ہے لڑو، اس سے جا کے تم نبرد آزمائی کرو۔ تو اس کا جملہ یہ تھا، کہتا ہے کہ بھائی میں وہ شخص ہوں کہ عرب میں شہرت ہے کہ میں 10,000 آدمیوں کے لیے کافی ہوں، تو مجھے ایک بچے سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ میں اکیلا۔ مالک بن نویرہ کا قصہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نام بھی سنا ہوگا۔ مالک بن نویرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک آدمی 1000 آدمی کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا 10,000 کے لیے کافی ہوں اور تم مجھے ایک بچے کے لیے سامنے بھیج رہے ہو، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ حاکم شام نے اجازت دی، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، چند ہی لمحوں میں واصل جہنم ہو گیا۔ پھر دوسرا بیٹا بھیجا، تیسرا بیٹا، 7 بیٹے اس کے واصل جہنم ہوئے عباس کی تلوار سے۔ اب آپ سوچیں ایک شخص کے 7 بیٹے اور پہلوان بیٹے، فوجی بیٹے، ایک بچے کی بقول اس کی اپنی تعبیر تھی نا کہ مجھے بچے سے لڑنے کے لیے بھیجو، ایک بچے کی تلوار سے، اب اس کا کیا خود اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ پاگل ہاتھیوں والا ہی حال ہوگا اور کیا ہوگا۔ اب وہ اس کیفیت میں جنگ کے میدان میں آتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں تیرے ماں باپ کو تیرے ماتم میں بٹھاؤں گا، اور چند لمحوں میں خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ہے اب جب یہ واپس لشکر سے آتے ہیں، امیر المومنین نے اپنے قریب بلایا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا، تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عباس ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طریقے سے صفین میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب، یہ تو مشہور بھی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جب علی اور لشکر علی کے راستے کو روکا گیا پانی سے تک پہنچنے کے لیے، تو امیر المومنین نے حسین کی سربراہی میں عباس اور کچھ اور فوجیوں کو بھیجا، تو اس وقت بھی حضرت عباس نے امام حسین کے ہم رکاب ہو کر ان لوگوں سے جنگ لڑی اور پھر پانی کا راستہ کھولا گیا۔ تو شجاعت یہ تھی۔ اسی طریقے سے بہرحال امیر المومنین کی شہادت کو در کیا انہوں نے، اس کڑوے گھونٹ کو انہوں نے پیا۔ اس کے بعد امام حسن کا زمانہ انہوں نے دیکھا، امام حسن کے زمانے کی نرنگیوں کو دیکھا، کس طریقے سے جو ہے حاکم شام نے چال بازیوں سے امام حسن کے ساتھ سلوک کیا۔ آخرکار امام حسن کی شہادت کے بعد کے واقعات، امام حسن کے جنازے میں تیروں کا برسایا جانا، یہ ساری چیزیں آپ صرف سوچیں اس بات کو کہ یہ جو دیکھ رہا ہے یہ بندہ ہے کون، اس کی شجاعت کا عالم کیا ہے۔
یہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا جہاں شجاعت کا عالم جو بہرحال دیکھیں بعض علماء نے بعض باتیں کہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ محسوس کریں تو امیر المومنین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ شخص ہیں کہ جس کے اندر متضاد صفات جمع تھیں۔ جو بہت شجاع ہوتا ہے تو اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ عام طور پہ صابر نہیں ہوتا، اور جو صابر ہوتا ہے دھیما ہوتا ہے وہ عام طور پہ اتنا شجاع نہیں ہوتا۔ علی صابر بھی تھے اور علی شجاع بھی تھے، یہی دونوں چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گی۔ شجاعت تو آپ نے دیکھی ہے، 12-13 برس کا 14 برس کا بچہ ہے کہ جس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جو اس شخص کو کہ جو خود اکیلا بقول خودش 10,000 آدمیوں کے لیے کافی ہے، نہ فقط اس کو، اس کے ساتھ بیٹوں کو اس کے ساتھ واصل جہنم کر رہا ہے، اور صبر ایسا کہ اس شجاعت کے بعد میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات دیکھیں، مثالیں صرف ذہن کے قریب مطلب کو، اور مثالوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ علمیات میں یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ مثالوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی مثال دی جائے تو آپ کہیں یار یہ کیا آپ نے کس سے ملا دی اور کیا ہو گیا۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے، اس سے زیادہ مثال کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلا جب اگر کہا جاتا ہے کہ یار زید تو بالکل شیر کی طرح، اب آپ کہیں جی اس کی دم کہاں ہے، تو اس کے پنجے کہاں ہیں، تو اس کے دانت ویسے کیسے نہیں ہیں، تو آپ کہیں یار یہ کیسا شیر ہے، اس کی تو دم ہی نہیں ہے، اس کا تو یہ بھی، تو وہ صرف شجاعت کے اعتبار سے ایک تشبیہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ بالکل دم بھی ہوگی، اس کی پنجے بھی ہوں گے، اس کے 4 پیروں پہ بھاگے گا دوڑے گا، یہ تھوڑی مقصد ہوتا ہے۔ لہذا وہ جہد کو مد نظر رکھنا اہم ہوتا ہے کہ جس جہد سے بات آپ تک منتقل کی جا رہی ہے اس پہ غور کیجیے گا۔ کہ حضرت عباس جن کی شجاعت کا یہ عالم ہے، جو 12-13 برس کا 14 برس کا بچہ ہے، جو صفین کے میدان میں اتنا بڑا مارکا سر کر کے آیا ہے بقول بعض لوگوں کے تاریخوں کے، اب اس کے لیے کیا مشکل چیزیں ہیں؟ 25, 50, 100, 200, 400, 500 آدمی اگر اس کے سامنے آ جائیں تو گاجر مولی سے زیادہ کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے لیے؟ کس میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ اگر عباس وہاں پر موجود ہو؟ عباس، آپ لوگوں نے یہ تو جملے سنے ہوئے ہیں بعض علماء سے کہ جب خیموں کو پیچھے ہٹانے کا موقع آیا تو عباس نے ایک خط کھینچی تھی، کہا تھا کوئی اگر اس کو کراس کر کے دکھائے، تو کسی میں اس کی جرت نہیں تھی۔ خیمے ہٹے اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جری تھے، خیمے ہٹے اس لیے کہ حسین نے روک دیا تھا عباس کو۔ خیمے اس وجہ سے ہٹے وہاں سے، نہ اگر فرض کریں حسین بیچ میں نہ آتے، حسین سائڈ میں بیٹھے رہتے، فرض کریں جو ہو رہا دیکھتے رہتے، پھر تاریخ آپ کو یہ نہ دکھا سکتی کہ وہ خیمے وہاں سے ہٹے، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں تھی۔ تو اس کے سامنے اگر فرض کریں بھائی کے جنازے کو دفن کرنے کے موقع پہ کچھ تیر انداز آ گئے، تو اس کے لیے ان تیر اندازوں کو روکنا کتنا مشکل کام ہے۔ 18 رجب کی رات کو جب حسین جو ہے وہ اندر گئے ہیں اور آواز بلند ہوئی ہے، اس کے لیے وہ رات کا وقت، ویسے آدھے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنے پہرے دار جاگ رہے ہوں گے، کتنے لوگ دربار میں ہوں گے۔ وہ امام حسین کے اسی جملے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی باتیں رات کی تاریکی میں جو ہے وہ طے نہیں ہوتی۔ بیعت کے مسئلے رات کی تاریکی میں طے ہونے والے نہیں کہ خاموشی سے بند کمرے میں کوئی بھی نہ ہو اور آپ بیٹھ کے طے کریں۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ اب ایسے میں اگر عباس کو روکنا، کیا کون روک سکتا تھا؟ لیکن کمال صبر دیکھیں عباس کا، یہ ہے میں نے کہا نا جو امیر المومنین کی اللہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر المومنین فاطمہ زہرا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی حجرے میں موجود ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، آ کے دروازہ جلا رہے ہیں، علی کا گریبان پکڑ کے جو ہے وہ، یا رسی گلے میں رسی باندھ کے جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے اور زبردستی ہاتھ پکڑ کے۔ مگر یہ اگر علی نہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا؟ سر کسی مولانا نے بتایا تھا کہ شجاعت کا جو کمال ہوتا ہے نا، مطلب شجاعت کا جو بہت زیادہ کمال ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے، صبر کی انتہا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اصل شجاعت ہی صبر ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کسی مولانا نے کہا تھا کہ وہ ہے روایت میں یہ۔ تو وہی عرض کرنا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں، جو ظاہری بہادری جس کو آپ بولتے ہیں، دیکھیں یہ تو روایت بول رہے ہیں نا کہ اصل شجاعت ہی صبر ہے۔
لیکن معاشرے میں تو شجاعت اس کو نہیں بولتے نا. معاشرے میں جو شجاعت اور بہادری ہے وہ کیا ہے؟ ابھی ہم اس کے حوالے سے بات کریں, معاشرتی اعتبار سے بات کریں نا, کہ جس کی طاقت, جس کی قدرت, جس کی صلاحیت, جس کی شجاعت ایسی ہو کہ وہ بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے نہ ٹک سکیں, تو چند لوگ کتنا ٹک سکتے تھے. لیکن میں یہ جو آپ کو مثال دینے جا رہا تھا, جس کے لیے وہ میں نے عرض کیا تھا, دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض نوجوان جوان بہت ہی جس کو کہنا بپھرے ہوئے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سرپھیرے ٹائپ کے, غصہ ناک پہ دھر کے چلنے والے. کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کوئی بات چھوٹی سی بھی ہو گئی تو فوراً جس کو کہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. درست؟ اچھا ایک ایسا آپ کوئی جوان تصور کریں جو واقعی بہت لڑاکا قسم کا ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بعض اوقات, یا چلیں ہو سکتا ہے سڑکوں پہ نہ دیکھا ہو, ڈراموں میں دیکھا ہو, جو دیکھتے ہیں آپ لوگ اس میں تو دیکھا ہی ہوگا, سڑکوں پہ ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو, یا سڑکوں پہ بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہو, کیونکہ تو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہیں, کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں, فرض کریں وہ اس وقت اتنا بفرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے 4-5 آدمی 6 آدمی کم پڑ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب سے چھڑوا کر واپس جا رہا ہوتا ہے مارنے کے لیے. یہ دیکھا آپ نے؟ دیکھا نہیں منظر؟ یعنی اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ 6 سے نہیں سنبھل پا رہی, 8 سے نہیں سنبھل پا رہی. اب آپ ذرا سوچیں, یہ جتنے موارد مختلف موقع آئے ہیں, شب 28 کا موقع ہے, اب خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ شاید بات بعد میں آتی لیکن ابھی آئی ہے تو اس لیے میں اب یہیں پہ پوری کر دوں. خاص طور پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عباس کو پتہ ہے کہ ان کو علی نے کیوں لیا ہے خدا سے, تو وہ تو اس دن کا انتظار کر رہے ہوں گے نا. اب آپ دیکھیں 28 رجب سے لے کے اور مختلف دوسرے اور جو موقع ہیں, میں تو ابھی امام حسن کی شہادت کی بات کر رہا تھا, امام حسن کی شہادت کے موقع کو دیکھ لیں, اس کے بعد شب 28 کو دیکھ لیں, اس کے بعد وہ 4 محرم کو دیکھ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ شب عاشور کو دیکھ لیں, اس کے بعد خود عاشور کو دیکھ لیں. جس عباس کو پتہ ہے کہ مجھے لیا ہی حسین کی خاطر گیا ہے, اور جس عباس کی شجاعت اتنی ہو کہ 10,000 آدمیوں کے برابر ایک آدمی کو جو ہے وہ لمحوں میں واصل جہنم کر دے, تو اب اس کو فرض کریں اس بفرے ہوئے انسان کو روکنے کے لیے کتنی طاقتوں کی ضرورت ہوگی. یہ تو ایک عام انسان ہے, عام اس کی طاقت ہے, 5-6 آدمیوں سے قابو میں نہیں آتا. اس انسان کو, اس بفرے ہوئے انسان کو اگر یہ کہیں بفر جائے, اگر یہ کہیں جلال میں آ جائے, اگر یہ کہیں غصے میں آ جائے, تو اس کو روکنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے ہوں گے, کتنے چاہیے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں اس کو روکنے کے لیے کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے, صرف حسین کے ایک جملے کی ضرورت ہے. حسین کا ایک جملہ عباس جیسے شخص کو, اس شجاع ترین عرب کو روکنے کے لیے ایک جملہ حسین کا کافی. اس کو کہتے ہیں اطاعت, امام کی اطاعت. یہ ہے صبر امام کے قول کے مقابل میں. اور جو عرض انہوں نے بھی بیان کیا اور جو روایتوں میں میں نے عرض کیا کہ روایتوں میں ہے یہی کہ اصل شجاعت ہی صبر ہے. گردنیں اڑانا وہ ایک شجاعت ہے, لیکن اس سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا, اپنی بریکوں کو اپنے اختیار میں رکھنا, اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. یہ اصل شجاعت ہے, یہ حقیقت شجاعت ہے. اور عباس کو آپ اس کی زندگی کی مختلف پہلوؤں کو, مختلف واقعات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ عباس ہے کون, اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ جملہ حضرت عباس کی زیارت میں کہتے ہیں, المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یہ مطیع محض ان واقعات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اطاعت کیا ہوتی ہے, اطاعت کہتے کسے ہیں.
اطاعت وہ نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، دل چاہا کر لی، دل نہیں چاہا نہیں کی. شادی نہیں ہے تو ہم سے بڑا پردے دار کوئی نہیں ہے، شادی کی تقریب آ گئی تو ماشاءاللہ اس کو اطاعت ہم بولتے ہیں. موقع نہیں ملا تو غیبت نہیں کی، جہاں موقع ملا وہاں منڈلی لگا لی. یہ اطاعت ہے ہماری تو یہی اطاعت ہے نا. گھر میں ہے تو نماز پڑھ لی، سفر میں گئے تو نماز چھوڑ دی. دن چھوٹا ہے تو روزے رکھ لیے، جہاں دن بڑا ہوا اور گرمی والا آیا روزہ تو روزے چھوڑ دیے. یہ ہے ہماری اطاعت، اور وہ ہے عباس کی اطاعت. میں پہلے بھی بعض دوسرے مناسبتوں سے ایک جملہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں اس مناسبت سے. دیکھیں آپ کے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، مثلا کوئی فوجی ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کو سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا جاتا ہے جو نشان حیدر ہے. 7-8 افراد کو آپ کے نشان حیدر ملا ہوا ہے، درست. یہ تمغہ، یہ میڈل کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مثلا بہت ہی جانباز سپاہی تھا، بہت ہی اس سپاہی نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ ہزاروں میڈل ایک طرف اور معصوم زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس ہزاروں میڈل سے بھاری ہے. کہ امام صادق کے منہ سے جو جملہ نکل رہا ہے المطیع للہ ولرسول، یہ ان ہزاروں میڈلوں سے بڑا جملہ ہے، عصمت کی زبان سے نکل رہا ہے. کوئی رشتہ داری کی بیس پر یا کوئی، عصمت کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی جذبات سے، جس کو کہیں کہ میں بہہ کر کوئی بات نہیں کہتے ہیں معصومین. رسول خدا اگر فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ فدا کا ابو کا، تو وہ بیٹی ہونے کے ناطے اور جذبات میں، فرط جذبات میں آ کے فاطمہ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ فدا کا ابو کا، فدا کے ابو کی. وہ ما ینطق عن الہوا ہیں، وہ ما ینطق عن الہوا اگر ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے واقعے کو بیان کر رہا ہے، نہ کوئی مبالغہ، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی دغے بازی، کچھ نہیں، کوئی چاپلوس، کچھ نہیں، کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہاں بھی امام صادق کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے المطیع للہ ولرسولہ. ان کے اوپر اطاعت کا سٹیمپ لگا دیا، انہوں نے سرٹیفائیڈ کر دیا کہ آپ مطیع محض ہیں، اللہ کے بھی فرمان بردار، اللہ کے رسول کے بھی فرمان بردار، اور ائمہ کے بھی فرمان بردار. یہ عصمت کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ان کے اجداد میں سے تھے تو اپنے جد کی ستائش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. واقعیت کو بیان کر رہے ہیں، عین واقع کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ حضرت ابو الفضل عباس، ان کا عقد جو ہے تقریباً امیر المومنین کی شہادت کے کچھ سالوں بعد، بعد نے 18 سال لکھا ہے، جب ان کی عمر 18 سال تھی، بعد نے 20 سال لکھا ہے. حالا 18-20 سال کے لگ بھگ ان کی شادی ہوئی. شادی کس سے ہوئی؟ ان کی زوجہ کا نام لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس. عباس پیغمبر کے چچا، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، اور خدا سب کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے. انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ائمہ، اچھا آپ لوگوں نے، سوری نہیں، آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ خواتین تو اوپر جا ہی نہیں سکتی ہیں. نہیں، جو مرد سن رہے ہوں گے ان کے لیے بول رہا ہوں کہ وہ جو بقی ہے نا، بقی اگر آپ لوگوں نے، چلیں تصویریں تو دیکھی ہیں نا بقی کی، تو بقی کو آپ نے دیکھا ہوگا جب انٹر ہوتے ہیں بقی میں تو رائٹ ہینڈ پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، اور اس کے آگے 4 قبریں ہیں جو چاروں ائمہ کی ہیں. ان 4 قبروں سے آگے ایک قبر ہے اور سائیڈ میں ایک قبر ہے. وہ جو سائیڈ والی قبر ہے ہمارے شیعہ اکثریت علماء کے نزدیک وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے. فاطمہ بنت پیغمبر کی قبر وہاں بقی میں ہے ہی نہیں ہمارے شیعوں کے نزدیک، شیعہ علماء کے یعنی محققین کے نزدیک.
وہ جو آگے والی قبر ہے اکلوتی قبر ہے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے جو پیغمبر کے چچا تھے. درست. انہی عباس کے بیٹے تھے کافی، ان میں سے ایک عبید اللہ ہے. اچھا بعض نے عبداللہ بھی لکھا لیکن بعض نے عبید اللہ کو زیادہ وہ مانا ہے. یہ شاگردان امیر المومنین ہیں. یہ بھی بہرحال عرفان و با تقوی اور علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. امیر المومنین کے شاگرد ہیں. اکثر کا نام تفسیر میں زیادہ ہے ان لوگوں کا، عبداللہ ابن عباس اور عبیداللہ ابن عباس وغیرہ کا. محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں. ان کی بیٹی ہیں لبابہ، اور ان سے حضرت عباس کی شادی ہوئی ہے. اب لبابہ کی عمر کتنی تھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملا. صرف حضرت عباس کا میں نے عرض کیا کہ لکھا ہے بعض نے 18 بعض نے 20 سال، 18 سے 20 کے درمیان کہیں حضرت عباس کی عمر مبارک ہے کہ ان کی شادی حضرت لبابہ سے ہوئی. یہ خود ایک انتہائی با معرفت خاتون ہیں، با ایمان خاتون ہیں، با وفا اور با حیا خاتون ہیں. اور ان سے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو یہ بھی خود ایک اختلافی چیز ہے. تاریخوں میں کچھ اختلافات ہیں. بعض علماء نے نقل کیا ہے، جو زیادہ تر نقل ہوا وہ یہ کہ ان کے 2 بیٹے تھے. حضرت عباس کے لبابہ سے 2 بیٹے تھے. ایک عبید اللہ، اس کا نام بھی عبید اللہ تھا، نہیں دادا کے نام پر، سوری نانا کے نام پر، اور ایک فضل. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو الفضل کو ابو الفضل ہی ان کے پیدا ہونے کے بعد کہا گیا، اور ان کی کنیت ابو الفضل ان کے پیدا ہونے کے بعد، یعنی فضل کا باپ. لیکن بعض علماء نے ایک اور نظریہ پیش کیا ہے، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ان کی پیدائش سے پہلے بھی ان کو ابو الفضل کہا جاتا تھا بظاہر. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ابو الفضل اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ اتنے زیادہ حامل فضائل تھے کہ ان کی اپنی ذاتی فضیلتوں کی وجہ سے ان کو ابو الفضل کہا جاتا تھا. بیٹے کی وجہ سے ابو الفضل نہیں بنے، اپنی فضیلتوں کی وجہ سے ابو الفضل بنے ہیں. تو زیادہ تر جو نظریہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبید اللہ اور ایک کا نام فضل. اور اس کے علاوہ بعض تاریخوں میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ 2 اور بھی فرزندوں کا نام ملتا ہے، جن میں ایک محمد اور ایک قاسم کا تذکرہ ملتا ہے. اور کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں، ایک مذاکرات کچھ امام حسین کے ساتھ حضرت عباس کے بیٹے کے نقل کیے گئے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام حسن لکھا گیا ہے، نہیں محمد، سوری یہ محمد والے، محمد اور قاسم، یہ جو 2 بعد والے بیٹے نا، پہلے میں نے کہا عبید اللہ اور فضل، پھر بعض نے کہا کہ محمد اور قاسم. اس محمد کے بارے میں شواہد بعض ایسے ملتے ہیں کہ یہ کربلا میں موجود تھے، ورنہ بعض نے لکھا کہ ان کا نہ کوئی اولاد کربلا میں موجود تھی اور نہ ہی ان کی زوجہ کربلا میں موجود تھی. نہ حضرت عباس کی زوجہ کربلا میں موجود تھی، اور نہ ہی جو اسرہ کربلا کی لسٹ اور فہرست بنتی ہے اس میں ان کا کہیں تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ویسے کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عباس کی زوجہ بھی وہاں پہ تھیں، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد وہاں پہ تھی. لیکن بعض نے کہا کہ ان کی ایک اولاد محمد نام کی کربلا میں تھی. تو اگر محمد نام کی کوئی اولاد تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہ والا بھی قول بیچ میں آ جاتا ہے کہ ان کے 2 نہیں بلکہ 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک محمد تھا جو کربلا میں بعض مورخین کے نزدیک موجود تھے. پھر علماء نے اور مورخین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد جو 10 محرم کو ہوئی، کئی سالوں بعد حضرت لبابہ نے امام حسن کے ایک فرزند جن کا نام زید نقل کیا گیا ہے ان سے شادی کی تھی، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام نفیسہ تھا، اور ایک بیٹے کا بھی بعض نے تذکرہ کیا جس کا نام حسن تھا، حسن بن زید. حسن بن زید یہ حضرت عباس کے فرزند نہیں ہیں لبابہ کی اولاد، لیکن عباس سے نہیں بلکہ زید سے، امام حسن کے پوتے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، لیکن حضرت عباس کے نسب سے نہیں ہیں.
زیدی نسل تو امام سجاد کے فرزند حضرت زید شہید سے ظاہراً وہاں سے چلی ہے زیدی نسل. حضرت عباس کی جو نسل چلی ہے جو تاریخوں میں ملتا ہے وہ ان کے صرف ایک فرزند سے چلی ہے. اگر 4 تھے تب بھی ایک، 2 تھے تب بھی ایک، وہ ہیں عبید اللہ. عبید اللہ ابن عباس ابن علی، ان کا کنیہ ابو محمد، باکمال، پرہیزگار، سخی، شجاع اور بامروت انسان تھے. اور حضرت عباس کی جتنی بھی نسل ہے وہ انہی سے چلی ہے. اچھا، ہمارے بعض دوست ہیں قم میں، محقق حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آوان ہیں ہمارے معاشرے میں، آوانی جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس ہی کی نسل سے ہیں. آوان قبیلہ ہے، آوان الف عین واو الف نون، یہ جو قبیلہ ہے یہ حضرت عباس سے جا کے ملتا ہے. اگرچہ معاشرے میں شاید ان کو سادات کے عنوان سے نہیں پہچانا جاتا، لیکن ان کے بقول حقیقتاً یہ سادات قبیلہ ہے اور یہ نسل ہے حضرت عباس کی، اور حضرت عباس سے جا کے ان کی نسل پھر امیر المومنین سے متصل ہوتی ہے. تو حضرت عباس کی اولادوں میں سے ہیں یہ آوان. شاید تقیہ یہ تو مجھے بہت زیادہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ سنیوں میں بھی آپ کو بعض اوقات سادات ملتے ہیں. شیعوں میں بھی ہیں، تو ہمارے دوست خود بھی آوان ہیں اصل میں اتفاق سے. تو یہ جو اس قسم کی مشکلات ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ زیادہ مشکلات تقیہ کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں. تقیہ کی بنا پر آپ نے اپنی تشیع کو چھپا لیا، وہ بعد میں ایسی چھپی کہ چھپی گئی اور وہ پھر سامنے آ نہیں سکی. لیکن وہی والی بات ہے، جب اگر ان آثار قدیمہ کو کھودا جائے تو کچھ نہ کچھ پیچھے سے نکل آتا ہے بعض اوقات. اور حضرت عباس کے علم کے بارے میں ایک جملہ نقل کیا ہے معصومین سے. وہ جملہ یہ ہے کہ زق العلم زقہ. زقہ کہتے ہیں پرندے کو، آپ نے دیکھا ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے کس طرح؟ ڈائریکٹ اس کے منہ میں ڈالتی ہے. کہتے ہیں آئمہ سے حضرت عباس نے اپنے والد سے اور اپنے 2 بھائیوں سے علم کو اسی طرح حاصل کیا ہے. یعنی بغیر کسی واسطے کے، کسی دنیاوی واسطے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. ڈائریکٹلی اپنے بھائیوں سے انہوں نے، جس کو کہیں کہ کہتے ہیں نا گھوٹ کے پلا دینا، تو اس طریقے سے علم ان کو اپنے بھائیوں سے اور اپنے والد بزرگوار سے ملا ہے. اب 5-7 منٹ آپ بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. میں 1-2-4 چیزیں صرف رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں تو چاہ یہ رہا تھا کہ 1 ہی گھنٹے میں یہ سیشن پورا ہو جائے، لیکن اب 2-4 چیزیں ہیں جو لے کر آئے ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی چلیں، آپ کو ہدیہ کر دوں تو آپ کو انشاءاللہ عیدی ہماری طرف سے. یہ تو بہت مختصر سی وہ باتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس سے زیادہ حضرت عباس کے بارے میں بیان ہوا ہے. اور آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض ائمہ علیہم السلام کا جو کہ اقوال یا نظریہ ہے حضرت عباس کے بارے میں، تو ختم ہم اپنے گفتگو کو ان آراء سے کریں کہ جو خود ائمہ نے حضرت عباس کے بارے میں ویو پیش کیا ہے. سب سے پہلے خود امام حسین کے جملے حضرت عباس کے بارے میں، اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ حضرت عباس کا مقام، مرتبہ کیا ہے. شب عاشور جب دشمنوں کا لشکر جو ہے وہ مقابلے میں آیا ہے سامنے، اور آ کے انہوں نے شور شرابہ شروع کیا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا کہ فدا کا اخوک، تمہارا بھائی تم پہ قربان ہو جائے. آپ سوچیں کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والی زبان کون سی ہے؟ کس کی زبان ہے یہ عصمت و طہارت کی، جس کی عصمت کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دی ہے. امام حسین تو اس میں قطعاً شامل ہے ہی نا.
الگ جو قیل و قال ہیں وہ تو ادھر ادھر کی ہیں، خود امام حسین تو شامل ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی قیل و قال نہیں ہے۔ تو وہ لسان عصمت و طہارت کے جس کی طہارت کی گواہی اور سند جو ہے خود قرآن دے رہا ہے انما یرید اللہ کے ذریعے سے، وہ زبان، اس زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے حضرت عباس کے بارے میں کہ تیرا بھائی تجھ پہ قربان۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی بھائی کی بھائی سے محبت، تو وہاں تو حضرت عباس کے علاوہ 3 بھائی اور بھی تھے، یہ تو ام البنین کے فرزند تھے، دوسری اور اولادیں بھی حضرت امیر المومنین کی کربلا کے میدان میں ظاہراً موجود تھیں، کسی اور کو تو نہیں کہا۔ تو یہ جو اتنے اپنے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو امام حسین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فدا کا اخوک، تیرا بھائی تجھ پہ قربان، یہ خود بتا رہا ہے کہ جناب عباس کا کیا مقام و منزلت ہے امام حسین کی نگاہ میں کہ جو ان القاب کے ذریعے اپنے بھائی کو نواز رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ تیرا بھائی تجھ پہ قربان ہو جائے، جاؤ جا کر ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، پیغمبر نے ایک لشکر تیار کیا اور اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اسامہ بن زید کو جس کو سپہ سالار بنایا، یہ ایک نوجوان سمجھے ایک لڑکا سا تھا، اور اس لشکر میں اللہ کے رسول نے امر کیا کہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں، اور ان جملوں کے ساتھ شہرستانی نے یہ جملے نقل کیے ہیں مورخ اپنی کتاب میں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ لعن اللہ من استخلف بجیش اسامہ، جو جیش اسامہ سے روگردان ہو خدا اس پہ لعنت کرے۔ تو وہاں پر بھی ایک قیل و قال تھا کہ بھئی جب سب کو بھیج رہے ہیں، سب اہل مدینہ کو بھیج رہے ہیں مردوں کو، تو ان سب میں تو بڑے بڑے موجود ہیں، ان بڑے بڑوں کے اوپر اس نوجوان سے ایک مثلا 20-22 سال کے نوجوان کو جو ہے اللہ کے رسول نے مقدم کیا ہے۔ یہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ امام حسین بالآخر 72 تو تھے ہی نا، امام شب عاشور تک تو تقریباً آ ہی چکے تھے، 72 تو جو منیمم ہمیں ملتا ہے فگر تھا ہی تھا نا۔ ان 72 میں حبیب جیسا شخص بھی ہے جو دوست بھی ہے، سن کے اعتبار سے ایک ایسے سن میں ہے کہ بالآخر وہ جو جوانی کا جوش و جذبات ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے عباس کو کہہ رہے ہیں کہ عباس تم جاؤ اور جا کے معلوم کرو کہ ان کی کیا مشکل ہے اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی ان سب کے ہوتے ہوئے امام حسین یہ ذمہ داری حضرت عباس کے حوالے کر رہے ہیں، جو سنی اعتبار سے مثلا کتنے سال کے ہونے چاہیے حضرت عباس کو؟ 4 شعبان 26 ہجری میں حضرت عباس پیدا ہوئے ہیں، جو اکثر نے لکھا ہے 4 شعبان 26 ہجری۔ تو 26 ہجری 4 شعبان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً 33 سال اور کچھ مہینے، شعبان پورا شعبان چلیں سمجھ لیں، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور شروع کے 10 دن ہیں محرم کے، چلیں یہ 4 دن یہاں کے بھی ہیں، تو چلیں آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 مہینے، 33 سال اور 5 مہینے سن ہے حضرت عباس کا، اور اس کے مقابل میں حبیب، زہیر اور بزرگان موجود ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر یہ ذمہ داری حضرت عباس کے حوالے کر رہے ہیں، جیسے پیغمبر نے سب کو چھوڑ کر اس زید کے حوالے، اسامہ کے حوالے وہ ذمہ داری کی تھی۔ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اہل سمجھ رہے تھے اس کو، با ان کے نوجوان ہے لیکن اہل تھا اس کام کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ با ان کے دوسرے بھی موجود تھے، مگر حضرت عباس کو اس سن کے کم ہونے کے باوجود اس بات کا اہل سمجھا کہ اپنی نیابت ان کو دی، اور اپنی نیابت میں ان کو لشکر کے پاس بھیجا تاکہ ان سے وہ مذاکرات کر کے آئیں، اور پھر ایک رات کی مہلت مانگنے کے لیے بھی حضرت عباس کو آگے بڑھایا۔ وہ کسی سے بھی کام لے سکتے تھے، بلکہ حضرت عباس تو وہی والی بات ہے، نوجوان آدمی تھے، پھر عباس
نام کا بھی اثر، پھر وہ شجاعت، تو کوئی چھوٹی سی بات پہ بفر سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہے، امام حسین کو بھی پتہ ہے، جب میں بھیج رہا ہوں اور کہہ کے بھیج رہا ہوں کہ اجازت لے کر آنی ہے، تو عباس جنگ لڑ کے نہیں آئے گا. جب اجازت یعنی ایک رات کی مہلت لینے جا رہے ہیں تو وہ مہلت ہی لے کر آئیں گے، ایسا نہیں کہ کسی بھی بات پر بفر گئے اور جنگ کر کے سب کا بیڑا غرق کر کے آ گئے واپس. امام حسین کو بھی اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے اس شخصیت کے اوپر. یہ ایک جملہ. دوسرا جملہ، جب امام حسین حضرت عباس کے سرانے پہنچے ہیں، دیکھیں حضرت عباس بعض واقعات اور بعض مقاتل سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید شہید ہونے والوں میں آخر کے ہیں بالکل. ان کا وہ مشہور و معروف جملہ، جب اجازت لینے گئے انہوں نے کہا جی تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تو کیا کہا تھا؟ کہ وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سارے جتنے بھی لشکری تھے وہ سب شہید ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے شاید شہدائے کربلا میں سے 2-3 بچے ہوں گے. ایک حضرت علی اصغر بچے ہوں گے، کیونکہ وہ امام حسین جب استغاثہ بلند کی اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. ایک فرزند کا تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے اوپر گرا دیا تھا، اور ایک امام حسین. یہ 3 اس وقت میرے ذہن میں جس کو کہیں جلدی میں آ رہے ہیں کہ شاید یہ 3 ابھی بچے ہیں. ان 3 میں سے 2 تو قطعی طور پہ لشکر کا حصہ نہیں ہو، شہداء کا حصہ ہیں لیکن لشکر کا حصہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جھولے والا بچہ تو لشکر کا حصہ نہیں ہوگا نا. اور یہ جو امام حسن کے فرزند ہیں، یہ بھی شاید 4-5 سال ان کا بھی سن بیان کیا جاتا ہے. تو اپنی فوج کے اعتبار سے وہ اکیلے ہی بچے ہوئے ہیں، ان سے اوپر ہیں امام حسین بہرحال. تو یہ تقریباً فیل ہوتا ہے کہ یہ آخر کے شہداء میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس سے میں یہ نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کے تینوں بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں. علی کے اگر دوسرے فرزندان موجود تھے تو وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، اون محمد یعنی بنی ہاشم کے جتنے بھی شہداء تھے یہ سب شہید ہو چکے ہیں. بالآخر بنی ہاشم کے شہداء ڈائریکٹلی یا کوئی واسطہ سے فرض کریں حضرت قاسم بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اون محمد بھانجے تھے، تو وہ بیچ میں ایک واسطہ آ جاتا ہے. یا واسطے والے ہیں یا بلا واسطے ہیں، کچھ ان کے بھائی ہیں، کچھ ان کے اپنے بیٹے ہیں. مثلا حضرت علی اکبر ان کے اپنے فرزند ہیں. کچھ جو ہیں مثلا فرض کریں ان کے بھائی ہیں، مثلا یہی حضرت عباس کے جو باقی بھائی ہیں وہ حسین کے بھی بھائی ہیں. کچھ دوسری اگر امیر المومنین کے فرزندان ہیں تو وہ بھی. تو بالآخر ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو رشتے کے تھے تقریباً سب شہید ہو چکے ہیں. یہ آخری شہید ہے کہ جس کے اوپر جب اس کے سرانے پہنچے ہیں تو حسین نے ایک جملہ کہا ہے، الان انکسر ظہری. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب اس جملے سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا حسین کے لیے ڈھارس کا سبب تھے عباس. یہ جملہ عام طور پہ اسی وقت کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی امیدیں ٹوٹ جائیں، جب انسان کی آس ٹوٹ جائے، تب انسان یہ اس قسم کا جملہ بولتے ہیں. اب اگر حضرت عباس کے سرانے پہنچ کر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین اب میری کمر ٹوٹ گئی، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا اعتبار، اعتماد، بھروسہ، کتنی آس بندی ہوئی ہوگی حسین کی اس عباس کے ساتھ. عباس کے باقی کسی بھائی پر نہیں کہا، اپنے اور کسی بھائی پر نہیں کہا، اور کسی عزیز و اقربا میں سے اکبر کے اوپر نہیں کہا، قاسم پہ نہیں کہا، اون محمد پہ نہیں کہا. لیکن عباس ایک بات آئی ہے، میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ تھا نہیں میرے اس کے اندر. بعض علماء نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر لکھا. وہ اسی ڈھارس کو بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس نے ایک شعر لکھا. جب اس نے شعر پڑھا، مفہوم شعر یہ تھا کہ عباس وہ تھے کہ عاشور کے دن ہدایت کا چراغ بھی عباس کی پناہ میں تھا. اس نے یہ جملہ لکھنے کے بعد جب پڑھا تو اس کو فیل ہوا کہ عباس کی تو شان ہے، لیکن اس میں امام حسین کی تھوڑی سی
یعنی ان کی شان کے خلاف لگ رہا تھا کہ امام ہیں، امام وقت ہے، ایک امام وقت غیر امام کی پناہ میں کیسے ہو سکتے؟ تو اس کو یہ تھوڑا سا امام حسین کی نسبت تھوڑی سی جسارت فیل ہوئی، تو اس نے قصیدہ لکھنا چھوڑ دیا اور پڑھنا چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا اس نے۔ ایک دن سویا، اس نے دیکھا شب جمعہ ہے، بین الحرمین میں کھڑا ہے، تو بھاگتا ہوا امام حسین کے حرم میں داخل ہوا۔ اب جو داخل ہوا تو اندر بالکل شب جمعہ تو ایک غوغا ہوتا ہے، لیکن اس نے دیکھا بالکل سناٹا، کوئی نہیں ہے وہاں پر حرم میں۔ ایک خادم نظر آیا، اسے پوچھا کہ کیا بات ہے آج اتنا سناٹا کیوں ہے یہاں پر؟ کہا کہ سناٹا اس لیے کہ آج جو امام حسین ہیں وہ خود اس قبر میں موجود نہیں ہیں، وہ خود اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گئے۔ اب یہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے بالآخر آمنے سامنے ہی ہے، صحیح ہے تھوڑا فاصلہ، لیکن بالآخر کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اب یہ یہاں سے نکلا اور سمجھے بھاگتا ہوا حضرت عباس کے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا، جب حضرت عباس کے حرم میں پہنچا، اس نے دیکھا عباس کے سرہانے حسین کھڑے ہیں اور حسین اس کے شعر کے یہی جملے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھا، حسین کی نگاہ اس شاعر پہ پڑی، حسین نے شکوہ کیا، حسین نے شکوہ کیا، کہا کہ اے شاعر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ اس کے جو دل میں تھا اس نے بتایا، نے کہا کہ مولا شعر تو میں نے لکھا تھا، لیکن مجھے حضرت عباس کی تو اس میں بہت شان تھی، لیکن تھوڑا سا مجھے آپ کی شان کے خلاف لگا، تو اس لیے میں نے اس شعر کو پڑھنا یا لکھنا مزید اس کو کنٹینیو نہیں کیا۔ تو اس خواب کے مطابق، خواب یہ بہرحال اس کے مطابق امام حسین اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت یہی تھی کہ وہ دن ایسا تھا کہ ہدایت کا چراغ عباس کی پناہ میں تھا۔ اب سوچیں کیا مقام ہے عباس کا، کتنی ڈھارس ہوگی عباس سے اہل حرم کو۔ حسین کی ڈھارس تو ایک طرف، دیکھیں حسین کے بارے میں دیکھیں بالآخر ایک امامت کا عہدہ تو ہے نا حسین کے پاس، امامت کے عہدے کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، ایک اپنا صبر ہے، ایک اپنا یعنی اس کا ایک لیول ہی اپنا ہے نا۔ تو حسین تو اپنے اس امامت کے اس لیول پر موجود ہیں، لہذا ممکن ہے بعض جگہ پہ آپ کہیں یار بالآخر امام وقت تھے، ان کے لیے یہ چیزیں تحمل کرنا آسان تھا، مگر زینب تو امام نہیں تھی، زینب تو امام نہیں تھی، زینب کے لیے تحمل کرنا کتنا سخت ہوگا عباس کی شہادت کو۔ تو یہ ایک سمجھیں پھر وہی والی بات ہے کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا میڈل آپ کہہ لیں، یہ دونوں جملے امام حسین کے حضرت عباس کی نسبت، میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں، اور یہ کہ تیری وجہ سے آج میری کمر ٹوٹ گئی تیری شہادت سے۔ یہ امام حسین کے حوالے سے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف زیارت ناہیہ میں حضرت عباس کا ان الفاظ سے تذکرہ کرتے ہیں: السلام علی ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین المواسی اخاہ بنفسہ، مواسی یعنی فداکاری کرنے والا، میرا سلام ہو ابو الفضل العباس پر جو امیر المومنین کے فرزند ہیں، کہ المواسی اخاہ بنفسہ، کہ جس نے اپنی جان کے ذریعے فداکاری کی اپنے بھائی کے لیے اور اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کیا۔ الآخذ لغدہ من امسہ، یعنی اپنے اس فداکاری کو ذخیرہ قرار دیا اپنی آخرت کے لیے، اپنے آئندہ کے لیے۔ الفادی لہو، فداکاری کی اس کے لیے۔ الوافی السائی الیہ بمائہ، وفا کرنے والے اور سعی کرنے والے، یعنی ان کے لیے پانی کی کوشش کرنے والے۔ المقطوعۃ یداہ، کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اپنے بھائی کی اوپر فداکاری کرنے کے لیے، اپنے بھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے پانی لانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی قربان کر دیا۔
خوب یہ امام زمانہ فرما رہے ہیں حضرت عباس کے بارے میں کہ المواسی، فداکاری کرنے والا شخص. کیسی فداکاری کی ہے عباس نے. یعنی آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ایثار، ابھی یہ جملہ خیر چلے آگے آ رہا ہے تو ادھر عرض کرتا ہوں. یہ حضرت الوافی، وفا کرنے والے، کیسی وفا کی. یعنی وفا کا واقعاً تصور اگر سمجھنا ہو تو کوئی حضرت عباس کو سمجھے. دیکھیں کربلا کے میدان میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ کوئی، جس کو کہیں کہ طے کیا ہوا تھا، قول و قرار کیا ہو گیا تھا، بات چیت کی ہوئی تھی کہ بھئی اگر ہمارے ہونے کا فائدہ ہوگا تو ہم رکیں گے ورنہ ہم چلے جائیں گے. یعنی اگر ہمارا ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں بچنا، یعنی ہمارے ہونے سے آپ کی جان بچنے والی نہیں ہے، آپ کے گھر والے بچنے والے نہیں، تو پھر ہمارے رہنے کا تو ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا، تو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اتمام حجت کی خاطر دیکھیں، اگر امام کہتے نہیں تو کل کو یہ کہہ تو سکتے تھے نا کہ ہم نے تو کہا تھا ہم آپ کی مدد کے لیے چلتے ہیں، آپ نے کہا نہیں. تو اتمام حجت کی خاطر امام نے منع نہیں کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے، جتنی تمہاری سعادت اتنی صحیح، اس سے زیادہ تمہیں نہیں سعادت چاہیے تو ٹھیک ہے نا صحیح. تو امام نے اوکے کر دیا تھا. آپ کو ملیں گے امام کے اطراف میں کافی لوگ ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں بچا رہے ہیں. کسی کو لگا مال ملنے والا نہیں ہے، کسی کو لگا جان جا تو رہی ہے لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہونا. بالآخر یہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے یہ اپنی جانیں بچا کے نکل گئے. اب آپ دیکھیں وفائے عباس. جب شمر آیا ہے تو وہ گیا ابن زیاد کے پاس اور اس سے ایک امان نامہ لکھوایا عباس اور عباس کے بھائیوں کے لیے. عباس کے ساتھ شمر کا ماں کی طرف سے کوئی رشتہ بنتا تھا، کوئی ماں کی طرف سے ظاہراً ماموں لگتا تھا. وہ لکھوا کر لایا عباس کے پاس. جب پہنچا ہے کربلا کے میدان میں، حسین کے خیمے کے قریب آ کے بلایا اس نے کہ کہاں ہیں میری بہن کے بچے. چاروں بھائی موجود ہیں، سب خاموش، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین نے کہا کہ اجیبو، جواب دو اس کو، ولو کانا فاسقن، چاہے فاسق ہے لیکن جواب تو دو اس کو، بلا رہے ہیں اس کو جواب دو. پھر عباس اور ان کے بھائی آگے بڑھے ہیں. یعنی اگر امام نہ بولتے تو یہ کبھی ان کی اس کے اس جملے کا بھی جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتے تھے عباس. تو امام نے کہا تو انہوں نے جواب دیا. آگے بڑھے، کہا کہ میں ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. آپ دیکھیں ان کا کردار دیکھیں، جو ڈھونڈ رہے ہیں موقع نکلنے کا کربلا کے میدان سے، اور یہ عباس ہے کہ جس کو موقع خود مل رہا ہے، چل کے آ رہا ہے اس کے پاس موقع. تو عباس نے یہ جملہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ، ابن زیاد کی امان سے خدا کی امان بہت بہتر ہے. ایسی امان مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں حسین شامل نہ ہو. یہ ہے فداکاری، یہ ہے وفا. سوچ سکتے تھے وہ بھی کہ کیا بالآخر جس طرح دوسروں نے پلس مائنسز کیے یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن کیسے کر سکتے تھے؟ تربیت ہی نہیں ہے ایسی ماں کا دودھ ہی نہیں پیا، ایسے باپ کے صلب سے ہی پیدا نہیں ہوئے کہ جو حجت خدا کے مقابل میں. آپ امیر المومنین کو بھی دیکھیں کس طریقے سے فداکاری کی امیر المومنین. واقعاً یعنی بعید نہیں ہے یہ جملہ کہا جا سکے کہ جس طرح علی نے پیغمبر کے لیے فداکاری کی ہے قدم قدم پر، اسی طرح عباس نے حسین کے لیے فداکاری کی ہے. پیغمبر کہا کرتے تھے نا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور بعض مارکوں میں یہ کہا ہے مولا نے کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ حسین پیغمبر کی جگہ پر ہیں اور عباس علی کی جگہ پر ہے. جو علی نے کردار ادا کیا ہے پیغمبر کے نسبت، وہی کردار عباس نے ادا کیا ہے حسین کی نسبت. علی کو بھی بڑے موقع مل سکتے تھے چھوڑ کے جانے کے پیغمبر کو، کہتے بھائی اپنی جنگ خود لڑیں آپ.
نبی آپ ہیں، تبلیغ آپ نے کرنی ہے، دین لوگوں کو آپ نے سکھانا ہے، نبوت آپ نے اپنی منوانی ہے، تو کریں اپنا کام۔ چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن کیسے چھوڑ کے چلے جاتے؟ جب جانتے ہیں کہ واقعاً حجت خدا ہیں، نبی برحق ہیں، تو کیسے چھوڑ کے، علی کیسے چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ جب علی چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے تو علی کا شیر کیسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ لہذا اس امان کو ٹھکرا دیا۔ یہ امام زمانہ کے جملے، امام سجاد علیہ السلام کے جملے۔ لکھا ہے تاریخوں نے کہ جب عبید اللہ ابن عباس جو پوتے ہیں، نواسے ہیں عبید اللہ کے، یعنی حضرت عباس کے فرزند، ان پر نظر پڑی ایک دن حضرت سجاد کی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ رسول خدا کے لیے کوئی دن احد سے سخت تر نہ تھا، کیونکہ احد میں رسول کے چچا اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور اس دن کے بعد جنگ موتا سے بڑھ کر کوئی اور سخت دن نہیں تھا، کیونکہ اس میں ان کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کی شہادت ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ کوئی دن حسین کی مصیبت جیسا دن نہیں ہے۔ وہ جو امام حسن کا بھی جملہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں مصیبت کے اعتبار سے، مصیبت کے اعتبار سے حسین کے دن یعنی عاشور جیسی کوئی بھی دن نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ 30,000 کا لشکر حسین کے مقابل میں کھڑا تھا، اور یہ سارے لشکری، ایک ایک لشکری یہ سمجھتا تھا کہ ہم امت رسول میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور حسین کا خون بہا کر قرب الہی چاہتے تھے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آئی کہ حسین کو موعظہ کر رہے ہیں، اور حسین کو بہرحال ان لوگوں نے ظلم و جور اور دشمنی کی بنا پر شہید کر دیا۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں رحم اللہ امی العباس، خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے، فلقد آسرا و ابلا، آسرا ایثار کیا عباس نے۔ کیسا ایثار کیا؟ ایثار دیکھیں، ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے پہ مقدم کرے۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، راستے میں جاتے ہوئے کسی نے مانگ لی کہ اللہ کے نام پہ دے دو، آپ اپنے کو چھوڑ دیں اور وہ روٹی اس کو دے دیں، اپنی فکر نہ کریں، اس کو کہتے ہیں ایثار، جو امیر المومنین کی زندگی میں تو آپ کو قدم قدم پہ نظر آئے گی، قدم قدم پہ امیر المومنین کی زندگی میں۔ امام سجاد کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے بارے میں آسرا، ایثار کیا۔ کیسا ایثار کیا؟ دیکھیں آپ ابھی تو چلیں اے سی میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کبھی اے سی خراب ہو یا باہر نکلتی ہیں، گاڑی میں اے سی نہیں چل رہا یا وین میں اے سی نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ہانپتی کانپتی گرمی میں گھر پہنچتی ہیں، تو سب سے پہلے کیا دل چاہتا ہے؟ پانی۔ اے سی سے پہلے پانی کی فکر پڑتی ہے، درست؟ اے سی تو جب آپ اپنے کمرے میں جائیں گی تو کھولیں گے نا، اس سے پہلے ہی پانی کی فکر پڑ جاتی ہے۔ کتنی دیر کی پیاس ہوتی ہے، کتنی گرمی کی شدت ہوتی ہے، لیکن پہلا کام انسان یہ کرتا ہے کہ پانی پیے۔ پانی نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے۔ اب آپ ایثار عباس کو سوچیں اور تصور کریں کہ جو 3 دن کا باقیوں کی طرح پیاسا ہے اور پانی کے اندر کھڑا ہے۔ یہ ہے ایثار و فداکاری حضرت عباس۔ ہمارے سامنے پانی پڑا ہو، رکے گا نہیں ہاتھ ہمارا، لیکن وہ عباس جو 3 دن کا، جس طرح باقی پیاسے ہیں یہ بھی پیاسا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سب نے پانی نہیں پیا ہوا تھا، عباس نے پیا ہوا تھا۔ عباس بھی پیاسے ہیں جس طرح باقی پیاسے ہیں۔ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر پانی میں کھڑا ہے۔ فوج آدھا میں اتنی تو جرت نہیں تھی کہ عباس کو نہر میں جانے سے روک سکتے، لہذا نہر میں موجود ہیں، چلو میں پانی لیا ہے،
پھینک دیا۔ یہ تو عباس ہے نا، ان سے تو آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسا عمل انجام دے یا ایسا فعل انجام دے کہ جو وفاداری کے یا فداکاری کے خلاف ہو۔ عباس تو عباس کے گھوڑے کا یہ حال تھا کہ اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ اب آپ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس پانی پی لے اور سکینہ پیاسی رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس پانی پی لے اور حسین پیاسے رہ جائیں، زینب پیاسی رہ جائے، ام کلثوم پیاسی رہ جائیں؟ لہذا عباس نے پانی میں جانے کے باوجود، پانی میں کھڑے رہنے کے باوجود، پانی کو ہاتھ میں لینے کے باوجود عباس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ ورنہ بندہ سوچتا چلو 2-3 گھونٹ کم سے کم ہونٹ تو تر کر لوں، چلو پورا پیٹ بھر کے نہیں پیتا، پوری پیاس نہیں بجھاتا۔ یہ وفا عباس کے خلاف تھی، یہ ایثار اور فداکاری عباس کے خلاف تھی بات۔ لہذا عباس نے اس پانی کو نہیں پیا۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں کہ عباس نے ایثار کیا، ان کی آزمائش ہوئی، انہوں نے آزمائش دی، اپنی جان کو اپنے بھائی پر فدا کیا، بھائی کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ اس فداکاری کے نتیجے میں کٹ گئے۔ پروردگار عالم نے ان کو 2 پر عطا کیے کہ جن پروں سے یہ جنت میں اڑتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں، جیسے پروردگار عالم نے حضرت جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے تھے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے چچا عباس کی وہ شان ہے کہ جمیع شہداء میدان محشر میں ان کی شان کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، رشک کریں گے۔ غبطہ یعنی رشک۔ تمام شہداء، بعض علماء نے یہ جملہ بھی لکھا ساتھ کہ تمام شہداء کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حضرت حمزہ بھی شامل ہیں، اس میں حضرت جعفر طیار بھی شامل ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، حضرت جعفر طیار آپ سوچیں کیسی عطا کی ہے پروردگار عالم نے ان کی فداکاری کے نتیجے میں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان سے بھی آگے نکل گئے حضرت عباس شہداء کے اعتبار سے۔ اور ایک آخری روایت کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حضرت عباس کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ کانا امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس انتہائی بابصیرت انسان تھے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں نا، بالکل جس کو کہیں آپ کیا کس طرح میں تعبیر کروں اس کی، نافذ البصیرہ یعنی ان کی بصیرت انتہائی گہری اور دقیق، ٹارگٹ پہ لگنے والی، نافذ البصیرہ۔ بس صلب الایمان، صلب عام طور پر یہ کلمہ یہ چٹانوں وغیرہ ٹائپ کی سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چٹانوں جیسی سختی۔ صلب الایمان، اتنے گہرے ایمان کے مالک تھے کہ چٹانوں کی طرح سخت، جس طرح چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، اس طرح علی کا یہ لال ایمان سے نہیں ہٹ سکتا۔ جاہد مع ابی عبداللہ و ابلا بلاء حسنا و مضى شہیدا، امام مظلوم کے ساتھ جہاد کیا اور شجاعت کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ پھر یہی چھٹے امام جب حضرت عباس کی زری کے قریب پہنچتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ شروع میں نے آپ کی خدمت میں جملے عرض کیے، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اور کچھ اور یہ جو مختلف باتیں یہاں آئی ہیں، کچھ اس قسم کے بھی جملے جو ان کے ایثار، فداکاری، نعم اخو المواسی، بہترین فداکاری کرنے والے بھائی
اور اس قسم کے بعض جملے انہوں نے ان کی زیارت میں استعمال کیے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی نگاہ میں حضرت عباس علمدار کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور حضرت ائمہ اطہار کی بارگاہ میں حضرت عباس کس مقام و مرتبے کے حامل تھے۔ مختلف القاب حضرت عباس کے نقل ہوئے ہیں، میں 2-4 الفاظ بس آپ کی خدمت میں بیان کر کے 2-4 القاب تو آپ کی بس زحمت کو ختم کر رہا ہوں کہ جو حضرت عباس کے القاب آئے ہیں۔ کافی سارے القاب آئے ہیں لیکن 2-4 باب الحسین، باب الحسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ۔ اسی لیے بعض لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں، پھر امام حسین کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ باب الحسین ہے، وہی مؤثر، بہت زیادہ ایثار کرنے والے۔ میں نے کہا نا یہ ایثار کی اس سے بڑی، اور اچھا ایک اور جملے کی طرف میں آپ کو، بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے اس لیے میں اب یہ بیان کر رہا ہوں کہ عبید اللہ ابن عباس جو ان کے حضرت عباس کی زوجہ کے والد تھے، وہ امام حسن کے سپہ سالار بھی تھے، امام حسن کے سپہ سالار بھی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بالآخر ایک وقت آیا تھا بیچ میں تھوڑا سا ایک فترہ زمانی کہ حاکم شام نے ان کو بھی خرید لیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ بالآخر ان کی بیٹی ہیں لبابہ، اور پھر ان سے وہ ان کی جو نسلیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن بالآخر تاریخ نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ یہ عبید اللہ کہ جن کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی ہے، کچھ، اب میں بہت سرین یہ جملے نہیں بولنا چاہ رہا، بالآخر وہ بھی شان ان کی کم نہیں ہے، لیکن حالانکہ جو تاریخ نباز نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، ایک حرکت ان سے سرزد ہوئی، تو جب حضرت عباس کو امان نامہ لے کر آئے ہیں تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں تو ہے نا بالآخر کچھ نہ کچھ خاکہ کہ یہ ان کے پیچھے کچھ ہو چکا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر وہ رد کرتے ہیں تو آپ سوچیں کتنا بڑی وفاداری اور کتنی بڑا ایثار کر رہے ہیں حضرت عباس، لہذا مؤثر، بہت زیادہ ایثار کرنے والے، اتنا مؤثر سے اتنا زیادہ ایثار کرنے والے کہ کسی بھی چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو حسین پر مقدم نہیں کیا، ہر چیز میں حسین اور اولاد حسین کو اپنے اوپر مقدم کیا ہے، حتیٰ اپنی جان، اپنے بازو، یہ سب فدا کر دیے حسین اور اولاد حسین کی خاطر۔ عبد صالح جو اسی چھٹے امام کی زیارت میں ہے، زہر الولایت، بڑا پیارا لقب ہے، زہر الولایت، زہر کہتے ہیں کمر کو، الان انکسرا زہری، زہر یعنی کمر، زہر الولایت یعنی ولایت کی کمر، یعنی ولایت کی پشت پناہ۔ پیغمبر نے بھی، حضرت موسیٰ نے بھی خدا سے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے میری کمر کو مضبوط کر میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے، وہی دعا پیغمبر نے بھی مانگی خدا سے کہ خدایا میری کمر کو مضبوط کر میرے بھائی علی کے ذریعے سے، اور یہی عباس حسین کی کمر ہے، ان کی ولایت کی کمر ہے، ان کی ولایت کی پشت پناہ ہے۔ لہذا یہی حضرت عباس جب مکے سے یہ قافلہ نکلا ہے، اب میں پورا خطبہ تو نہیں بیان کر رہا لیکن تھوڑا سا شروع کا حصہ کہ جب یہ قافلہ نکلا ہے، کعبے کی پشت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے حسین کا تعارف کرایا ہے، اور کیا جملے استعمال کیے ہیں وہ آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا، وقت اتنا نہیں ہے۔ کعبے کی پشت پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا ہے کہ یہ وہ ہے، حسین کی طرف اشارہ کر کے، یہ وہ ہے کہ جس کے باپ کے قدموں کے ذریعے خدا نے اس کعبے کو فضیلت بخشی، جس کے باپ کی قدموں کے ذریعے اس کعبے کو
فضیلت بخشی. پر یہیں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ علی کا پیدا ہونا کعبے میں علی کی فضیلت نہیں، یہ کعبے کی فضیلت ہے. یہ حضرت عباس کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، کوئی ممبری جملہ نہیں پڑھ رہا، حضرت عباس کا وہ ہے جملہ ہے یہ. ابو الفرجہ یعنی فرج تو آپ استعمال کرتے ہیں دعاؤں وغیرہ میں، یہ جملہ اجل فرجہم، فرج یعنی مشکلات و پریشانیاں، فرجہ یعنی مشکلات کو دور کرنے والا. باب الحوائج یعنی عطا کیا ہوگی عباس کی. دیکھیں ائمہ تو صاحب اختیار ہیں ہی ہیں نا، ان کے اختیارات کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. جو پروردگار عالم نے ان کو زیارت جامعہ اس بات کی شاہد ہے کہ کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کچھ ہو، یعنی یہ کائنات ہی ان کے وجود کی وجہ سے. وہ حدیث قصہ میں آپ خود جملے پڑھتی ہیں نا کہ جو کچھ بھی خلق کیا ہے، زمین و آسمان اور دریا اور ستارے وغیرہ، یہ لمحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 کی محبت میں خدا نے سب کچھ خلق کیا. تو یہ پوری کائنات تو ہے ان کا صدقہ. تو یہ اگر عطا کریں تو یہ تو بالآخر ہیں ہی ہیں اہل. لیکن آپ سوچیں صحیح کہ عباس کی عطا کا کیا عالم ہے، کہ حسین کی عطا کم تو نہیں ہے، حسن کی عطا بھی کم نہیں ہے، علی کی عطا بھی کم نہیں ہے. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی باب الحوائج کا لقب نہیں ملا، صرف عباس کو لقب ملا ہے باب الحوائج کا. حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ. اگر بعض روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ کربلا کے نتیجے میں پروردگار عالم نے امام حسین کو کچھ انعامات دیے ہیں. اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابل میں ایک انعام حضرت عباس کو دیا ہے کہ عباس باب الحوائج ہے. جس طرح حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح عباس کے وسیلے سے بھی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.